حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی دوسری قسط، آتش نمرود سے وفات تک کا سفر۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم خاتم الانبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ معزز خواتین و حضرات، اسلامی تاریخ اور اسلامی معلومات پر مبنی ویڈیو لے کر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے قبل ہم نے پہلے حصہ میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آتش نمرود تک کے سفر کے مختلف پہلو اور حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اس دوسری قسط میں ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کے نمرود سے ہونے والے مناظرے سے لے کر جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی وفات تک کے حالات و واقعات اور ان سے جڑے بہت سے اہم سوالات کا احاطہ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق مکمل اور مسترد رہنمائی حاصل کر کے ویڈیوز کے اس سلسلے میں آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تو چلیں اس سلسلے کی دوسری قسط کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مسترد تاریخی کتب کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت واپس آ گئے تو نمرود اور اس کے حواری بڑے حیران و پریشان ہوئے۔ اس موقع پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے اپنے اس رب کو دیکھا بھی ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ سورہ بقرہ 258۔ نمرود بولا، یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے دو غلاموں کو دربار میں بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ پھر بولا، دیکھو زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور اس کی بادشاہت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکا اور فرمایا، میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ سورہ بقرہ 258۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کا نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا، چنانچہ وہ حواس باختہ ہو کر دربار سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس مناظرے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل ہی میں اپنی چچا زاد بہن حضرت سارہ سے شادی کر لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس جانے کا حکم فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ مصر ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مصر پہنچے تو وہاں آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ وہاں فرعونوں کی حکومت تھی اور عمرو بن امرتی القیس وہاں کا فرعون بادشاہ تھا، جو کہ نہایت عیاش، ظالم اور جابر تھا۔ ناظرین یاد رہے کہ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتا چکے کہ فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں بلکہ یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ خیر، جناب ابراہیم علیہ السلام کے وہاں پہنچنے پر کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک پردیسی آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت بھی ہے۔ فرعون نے یہ سن کر فوری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا اور حضرت سارہ کے بارے میں سوال و جواب کیے۔ حضرت سارہ اللہ کی برگزیدہ بندی تھی اور انہیں اپنے اللہ پر بڑا یقین تھا، چنانچہ وہ طلب کرنے پر بادشاہ کے پاس تشریف لے گئی۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور برے ارادے سے انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت سارہ اس وقت اپنے رب سے دعا میں مصروف تھیں۔ جیسے ہی فرعون آگے بڑھا اس کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ بادشاہ بدحواس ہو گیا اور جلدی سے بولا، تم میرے لیے اپنے اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، اے اللہ تو اسے آزاد کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ نے اسے آزاد کر دیا، لیکن وہ پھر بھی اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ دوبارہ آگے بڑھا تو زمین میں مزید دھنس گیا۔ اس نے پھر دعا کے لیے کہا، حضرت سارہ نے دعا کی، وہ پھر آزاد ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی بار میں وہ پکار اٹھا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ کو عزت و احترام سے رخصت کیا، بلکہ ایک خادمہ جس کا نام ہاجرہ تھا اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کئی محققین کا مطابق حضرت ہاجرہ بادشاہ کی لونڈی نہیں بلکہ بیٹی تھی۔ حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم کے پاس تشریف لائیں تو دیکھا کہ وہ نماز میں مصروف ہیں۔ فارغ ہو کر بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا ہے۔ حضرت سارہ نے جواب دیا کہ اللہ نے کافر کے مکر کو رد کر دیا اور فاجر کی برائی کو اس کے سینے میں دفن کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم دوبارہ فلسطین منتقل ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دن حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس وقت تک آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی اور پھر حضرت سارہ نے آپ کا نکاح حضرت ہاجرہ سے کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سال بھر بعد ہی حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کو پیدا فرمایا۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور نومولود بیٹے کو لے کر فلسطین سے نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے۔ حضرت ابراہیم اپنی زوجہ اور لخت جگر کے ساتھ صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں دور دور تک نہ کوئی پرندہ تھا، نہ جانور اور نہ ہی کہیں پانی کا نام و نشان تھا۔ لیکن حیران کن طور پر اس وادی کے درمیان میں ایک بوڑھا درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کے انتظار میں تنہا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اہلیہ کو دودھ پیتے
मासूम जाने जिगर समेत दरख्त के नीचे बिठाया, खजूर का थैला और पानी का मशकेजा पास रखा और कुछ कहे बगैर वापसी के लिए पलटे। हजरत हाजरा ने जब ये देखा तो लपक कर दामुन पकड़ा और बोली, ऐ इब्राहिम, हमें इस दश्ते ब्याबा में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हजरत हाजरा के बार बार फरियाद करने पर भी आप खामोश रहे तो उन्होंने अर्ज किया, ऐ इब्राहिम, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? आपने फरमाया, हाँ। हजरत हाजरा ने यह सुना तो बड़े यकीन और एतमाद के साथ फरमाया, फिर हमारा परवरदिगार हमें जाया नहीं फरमाएगा। हजरत इब्राहिम आगे बढ़ गए, लेकिन औलाद की मोहब्बत में मजबूर होकर एक टीले की ओट में पहुंच गए, जहां से हजरत हाजरा उनको ना देख सकती थी। और फिर बारी ताला के हजूर दुआ के लिए हाथ उठा लिए, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद को इस मैदान बियाबान में तेरी इज्जत वाले घर के पास ला बसाया है ताकि ये नमाज पढ़े। तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहे और इनको मेवों से रोजी दे ताकि ये तेरा शुक्र अदा करे। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 37। फिर हजरत इब्राहिम वहां से वापस पलट गए। हजरत हाजरा पर अल्लाह की रहमत साया किए हुए थी। अभी ज़ादे राह खत्म ही हुआ था कि अल्लाह ताला ने मासूम इस्माइल के कदमों तले आब ज़मज़म जारी कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक हजरत इस्माइल की वालदा पर रहमत फरमाए, अगर वो पानी से चुल्लू ना भरती, उसे बहने देती तो वो एक बहते हुए चश्मे की सूरत इख्तियार कर लेता। कुछ ही अरसा गुजरा था कि बनु जरहम का कबीला हजरत हाजरा की इजाजत से वहां आबाद हो गया और फिर अल्लाह अज़्ज़वजल ने जल्द ही इस गैर आबाद वादी को पुररौनक शहर में तब्दील कर दिया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 100 साल की उम्र को पहुंचे तो उस वक्त हजरत सारा की उम्र 90 साल थी। तब अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के जरिए हजरत इसहाक की विलादत की खुशखबरी सुनाई। इरशाद बारी ताला है, हमने उस हजरत सारा को इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि ऐ मेरे रब, मेरा बच्चा होगा, मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ऐ अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। सूरह हूद आयत नंबर 71 ta 73। वाज़ेह है कि हजरत इसहाक की पैदाइश के वक्त हजरत इस्माइल की उम्र 13 या 14 साल थी। उस वक्त अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की एक और आजमाइश की। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अपनी अजीज तरीन शय कुर्बान करने का हुक्म दिया। ये ख्वाब आपको कई दिन तक लगातार नजर आता रहा तो आप समझ गए कि अल्लाह ताला बेटे की कुर्बानी का हुक्म दे रहा है। हदीस मुबारक में है कि अंबिया के ख्वाब भी वही होते हैं। चुनाचा आपने मक्का मुकरमा जाने का कसद फरमाया और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब सुनाया, जिसका नक्शा कुरान मजीद ने यूं खींचा है। और जब वो उनके साथ दौड़ने की उम्र को पहुंचा तो इब्राहिम ने कहा कि बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि गोया तुमको ज़िबा कर रहा हूँ, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ख्याल है। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ है वो ही कीजिए, अल्लाह ताला ने चाहा तो आप मुझे साबरीन में पाएंगे। जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया तो हमने उनको पुकारा कि ऐ इब्राहिम, तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया और हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बिलाशुबा ये सरीह आजमाइश थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी को उनका फिदिया बना दिया और पीछे आने वालों में इब्राहिम का जिक्र खैर बाकी छोड़ दिया कि इब्राहिम पर सलाम हो, नेकोकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। सूरह सफ़ात आयत नंबर 102 ta 110। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी बारगाह खुदाबंदी में कबूल हुई और उनके सआदत मंद और फरमा बरदार बेटे की जगह जन्नत से बड़ी आंखों और सफेद रंग का एक खूबसूरत मेंढा ज़िबा हुआ। अल्लाह ने इस अजीम कुर्बानी को रहती दुनिया तक के लिए जारी कर दिया। जब हजरत इस्माइल की उम्र 15 साल हुई तो आपकी वालदा और दुनिया की अजीम तरीन साबर और शाकिर खातून हजरत हाजरा इस दुनिया से रुखसत हो गई। वालदा की जुदाई ने जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को गमज़दा कर दिया। इधर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे घर की तामीर करो। चुनाचा एक बार फिर हजरत इब्राहिम मक्का मुकरमा तशरीफ लाए। हजरत इस्माइल को साथ लिया और हजरत जिब्राइल की निशानदही और मदद से बैतुल्लाह शरीफ की तामीर शुरू कर दी। कुरान मजीद में बैतुल्लाह की तामीर का नक्शा यूं खींचा गया है, जब इब्राहिम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ भी करते जा रहे थे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तो सुनने वाला और जानने वाला है। सूरह बकरा आयत नंबर 127। जब दीवारें ऊंची हो गई तो उन्हें मजीद ऊंचा करने के लिए हजरत इस्माइल हजरत जिब्राइल की निशानदही पर एक पत्थर ले आए, जिस पर चढ़कर हजरत इब्राहिम काबे की दीवारें बुलंद करने लगे। ये पत्थर खुदकार ज़ेने की तरह ऊपर नीचे और दाएं बाएं हरकत करता। जन्नत के इस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं। पहले ये पत्थर मल्तज़म और हजर अस्वद के दरमियान काबा शरीफ की दीवार से मुंसलिक था। फिर हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में इसे वहां से हटाकर मौजूदा जगह नस्ब फरमाया। काबतुल्लाह की तामीर के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदही पर हजरत इस्माइल जिबले अबू कैस आ गए, जिसकी आगोश में जन्नत का एक और याकूत हिजर अस्वद महफूज था। उसे हजरत इब्राहिम ने काबा शरीफ के जनूबी कोने में नस्ब फरमाया। बैतुल्लाह शरीफ की तामीर से फारिग होने के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, लोगों में हज का ऐलान कर दो। सूरह हज आयत नंबर 27। यह अल्लाह ताला की कुदरत है कि मक्के के एक पहाड़ की चोटी से बुलंद होने वाली ये सदाए दिल नवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच
گئی۔ کرۂ ارض و سما پر ہر ذی روح نے اسے سنا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ہی نمرود کا حشر بھی دکھایا۔ روایت میں ہے کہ اللہ نے متکبر جابر نمرود اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مچھروں کے ایک غول کو بھیجا۔ زہریلے مچھروں کے ایک بڑے لشکر نے نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا اور انہیں بے جان ہڈیوں کے ڈھانچوں میں تبدیل کر دیا۔ انہی میں سے ایک مچھر بادشاہ نمرود کی ناک کے اندر گھس گیا اور اسے عذاب الہی کا مزہ چکھاتا رہا۔ نمرود جب تکلیف کی شدت سے بہت زیادہ تڑپتا تو اس کے مغرور سر پر جوتوں کی بارش کی جاتی۔ سر پر جوتے پڑنے سے مچھر کچھ دیر کے لیے رکتا، جس کی وجہ سے تکلیف میں وقتی طور پر کمی آتی، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد تکلیف میں پھر اضافہ ہو جاتا اور پھر ایک طویل مدت کے بعد وہی چھوٹا سا مچھر اس کے دنیا سے نیست و نابود ہونے کی وجہ بنا۔ پوری دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور اور خدائی کے دعوے دار کی موت دنیا کی انتہائی حقیر اور کمزور چیز سے کروا کر اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے متکبر اور مغرور انسانوں کو سبق دے دیا کہ پروردگار کی فراہم کردہ نعمتوں پر غرور و تکبر کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا اللہ تعالیٰ کی ذات کو سخت ناپسند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تدفین سرزمین کنعان کی بستی ہیبرون میں کی۔ انتقال کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتابوں میں 175 سال تحریر ہے۔ اہل کتاب نے حضرت ابراہیم کے پاس ملک الموت کے آنے کے بہت سے قصے نقل کیے ہیں، جن کی تفصیل بہت طویل ہے اور ان میں بہت زیادہ تضاد بھی ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ کی وفات اچانک ہوئی اور آپ کے دونوں پیغمبر بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق نے آپ کو اپنی والدہ حضرت سارہ کے پہلو میں بستی ہیبرون یعنی الخلیل میں دفن کیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اللہ کے تینوں نبیوں کی قبور مبارکہ اس عمارت میں ہے جسے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔